ایرانی قونصلیٹ جنرل کراچی میں اسلامی انقلاب ایران کے بانی امام خمینی کی 37ویں برسی کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جس کے بعد پاکستان اور ایران کے قومی ترانے پیش کیے گئے۔ تقریب میں امام خمینی کی زندگی، اسلامی انقلاب ایران اور امت مسلمہ کے لیے ان کی خدمات کو بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں ایران کے قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادہ، وژنری گروپ کے چیئرمین احمد اقبال بلوچ، مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں، جماعت اسلامی، MKM پاکستان، وکلاء، اساتذہ، صحافیوں اور دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آج ہم ایرانی قونصلیٹ میں کھڑے ہیں اور یہاں پہ مقررین نے جو تقریر کی اور جو ان کی زندگی کے بارے میں بتایا وہ انتہائی متاثر کن ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ایک شاندار زندگی تھی، اور انہوں نے اپنے اس انقلابی سفر میں یقیناً جو دور گزر رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ لوگ ان کے ساتھ جڑے ملے اور اسلام کو جو ہے ایک طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور ایران اس وقت ایک ایسا ملک ہے جو کہ بہت بڑی سپر پاور سے، امریکہ سے یا اسرائیل سے، ایسی طاقتوں سے جو ہے نبرد آزما ہے، اور مستقل جو ہے وہ پچھلے 40 سال سے پابندیاں جھیل رہا ہے، اور اس وقت جو ہے ان پہ جنگ مسلط ہے۔ ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سرنڈر نہیں ہو رہے ہیں، لیڈرشپ جو ہے وہ شہید ہو رہی ہے، لیکن وہ جو ہیں وہ اپنے مستحکم اور اپنی سوچ کے اور اپنی بات کے اوپر جو ہیں وہ قائم ہیں۔ اور یہ امام خمینی کی جو سبق تھا یا جو ٹریننگ تھی یا جو ان کا انقلاب تھا، اس کے اثرات ہیں۔ اور آپ دیکھیں 40 سال پابندی ہونے کے باوجود بھی ان کی میزائل ٹیکنالوجی دیکھ لیں، گاڑیوں کی صنعت دیکھ لیں، ان کا جو ہے پیرامیٹکس دیکھ لیں، ان کا میڈیسن دیکھ لیں، وہ ہر شعبے میں انہوں نے ترقی کی ہے۔ تو ان کا کہنا، ان کا سبق یہ تھا کہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں تمام چیزیں ہیں۔ دوسری بات آپ نے کی کہ ان حالات میں بلوچستان پہ کیا فرق پڑے گا۔ دیکھیں ہماری پاکستان کی کافی سرحد جو ہے وہ ایران کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ایران جو ہے وہ بلوچستان جو مکران ہے، تافتان کا بارڈر ہے، یہ جو سارا بارڈر کا علاقہ ہے، ان کی زندگی ہی ایران سے جو سامان آتا تھا یا تجارت ہوتی تھی تو یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے تھے، اور وہاں سے جو ہے یہ تمام لوگ جو ہے اپنا کاروبار بھی کرتے تھے۔ اور چونکہ بارڈر بعد میں بنا، پہلے تو یہ ایک مکمل سرزمین تھی، تو خاندان جو ہے آدھے ادھر رہتے ہیں آدھے ادھر رہتے ہیں، تو اس جنگ سے، اس بارڈر کی بندش سے جو ہے لوگوں کی زندگیوں پہ یہ اثر پڑا۔ کچھ کاروباری معاملات خراب ہوئے، آسانی سے جا سکتے تھے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے دونوں طرف سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت اچھا ہو جائے گا، یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ جو امام خمینی نے جو انقلاب برپا کیا اور دنیا کی تمام تر مخالفت کے باوجود جو ہے وہ ایران کی قوم نے قربانیاں دے کے اس کو برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے خود فرمایا، پوچھا گیا کہ آپ نے کیا حاصل کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں میں بہت زیادہ کچھ ابھی حاصل نہیں کر سکا، لیکن کم از کم اتنا حاصل کیا ہے کہ ایران کے فیصلے ایران کی سرزمین پر ہو رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ جو خاص طور پہ مسلم کنٹریز ہیں، آپ دیکھیں ان کے فیصلے کہاں پہ ہو رہے ہیں۔ انقلاب آیا 1979 میں، تو اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ جو سامراجی طاقتیں تھیں، خاص طور پر امریکہ، انہوں نے ایران پر مختلف قسم کی معاشی اور تجارتی پابندیاں عائد کی۔ لیکن ایرانی انقلاب چونکہ ایرانی عوام کی تائید و حمایت سے وہاں آئی تھی، ٹھیک ہے چیزوں کی حمایت بھی ہوتی ہے، مخالفت بھی ہوتی ہے، لیکن اگر عوام کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے انقلاب کو سپورٹ کرتا ہے، تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکی حملے کے باوجود بھی ایران ڈٹ کر کھڑا ہوا۔ تو یقیناً یہ نوجوانوں کے لیے ایک انسپائریشن ہے کہ دنیا میں اگر اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں اور جو ڈکٹیٹوریل نظام ہے اسے اگر نکالنا ہے تو پھر عوام کے ساتھ ہی جدوجہد کر کے اس طرح کی چیزیں کی جا سکتی ہے۔ تقریب کے شرکاء نے امام خمینی کی سیاسی، مذہبی اور فکری خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی جدوجہد نے عالمی سطح پر اسلامی بیداری کو نئی سمت دی۔ مقررین نے پاکستان اور ایران کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ کیمرہ مین مدثر نظر کے ساتھ جواد علی، وش نیوز، کراچی۔